اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار ایسی دلیلیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے دیتے اٹھ کے چلے گئے. عام طور پہ ایسا نہیں کرتے تھے. صحابی پریشان ہو گئے, تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید قضائے حاجت کے لیے گئے ہوں گے, واپس آ جائیں گے. لیکن جب تھوڑی دیر گزری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں واپس آئے, رات کا وقت تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر صحابہ پریشان ہو گئے کہ کہیں کسی دشمن نے اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو. کہاں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر؟ صحابی اٹھ کے ڈھونڈنا شروع ہو گئے. سارے لوگ کچھ ادھر نکل گیا, کچھ ادھر نکل گیا, ڈھونڈنے کہ اللہ کے نبی گئے کدھر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ڈھونڈتے میں نے خوشبو محسوس کرتے کہ اللہ کے نبی خوشبو لگاتا, خوشبو محسوس کرتے میں باغ کے قریب پہنچ گیا. میں نے محسوس کیا کہ یہ خوشبو اس باغ سے آ رہی ہے, معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغیچے میں ہوں گے. کہتے ہیں مجھے جلدی میں اس کا دروازہ نہیں ملا, تو وہ پانی کے جانے کی ایک جگہ تھی, میں وہاں سے پانی کے جانے والی جگہ سے داخل ہو باغ کے اندر پہنچ گیا. میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے جا کر کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس طرح اچانک اٹھ کے آ گئے, پھر واپس بھی نہیں آئے. سارے صحابہ پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ لوگوں نے, کسی دشمن نے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو. تو ہم سب آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں. میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کو ڈھونڈ لیا ہے, باقی بھی سارے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, آ رہے ہیں پیچھے پیچھے. میں بھاگتے بھاگتے آپ تک پہنچ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ ان کو جا کے خوشخبری دے دو کہ پریشان نہ ہو, میں نے ڈھونڈ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے, ان کو کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اور جا کر ان لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. من کان لا الہ الا اللہ, جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا وہ جنت میں داخل. اتنی سی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول, میں جا کے جب لوگوں کو یہ بات کہوں گا تو میری بات کون مانے گا, مجھ میں یقین کیسے کریں گے وہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا اٹھا کر ان کو دے دیا. کہا, ابو ہریرہ جاؤ, یہ جوتا نشانی کے طور پر لے لو, جو بھی تمہیں ملے گا ان کو دکھا دینا, یہ دیکھو جوتا نشانی کے طور پر موجود ہے, میں نے اللہ کے نبی کو ڈھونڈ دیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا اور نشانی کے طور پر, ثبوت کے طور پر یہ جوتی بھی عطا کی ہے اور خوشخبری کی ہے کہ جا کر کہہ دو, من کان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے بھی, من قال, جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ, سچے دل سے جس نے بھی یہ بات کہی, دخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کیا, میں نے جا کر وہ جوتا دکھایا لوگوں کو نشانی کے طور پر کہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی کو ڈھونڈ لیا, پریشان نہ ہو, اللہ کے نبی محفوظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے, من قال لا الہ الا اللہ, جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب آگے آگے حضرت عمر تھے. حضرت عمر نے یہ بات سنی, فوراً ایک زور سے ایسے دھکا دیا ابو ہریرہ سینے پر, زور سے دھکا مارا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیٹھ کے بل جا کے زمین پہ گر گئے, رونے لگے, چوٹ آئی ہوگی ادھر, رونے لگے. روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ گئے اور جا کر کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کی ثبوت کے طور پر جوتا بھی دکھایا اور میں نے یہ آپ کی خوشخبری سنائی. خوشخبری کو سنتے ہی حضرت عمر نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں پیٹھ کے بل گرا ہوں, اس لیے رو رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر میں پیچھے پیچھے سے پہنچ گئے چلتے چلتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر مجھے یہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کہا, ان کو کیوں کیا؟ کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس بندے نے جب یہ بات کہی تھی نا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, تو مجھے اس بات پر 100% یقین آ گیا. میں نے اس کی بات کو مان لیا, میں نے فوراً دل میں یہ بات بھی کہی, لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیچھے جو لوگ آ رہے تھے نا, وہ سارے وہ لوگ تھے, ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان تھے, جو نئے نئے مسلمان تھے, جن کو ابھی دین کے الف میں نہیں پتا, دین کو صحیح طرح وہ سمجھ نہیں سکے. اگر وہ یہ سن لیتے کہ خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت مل جائے گی, تو وہ اسی چیز کو پڑھ کر اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے, وہ مزید عمل نہ کرتے. میں نے اس مصلحت کی وجہ سے ان کو حضرت ابو ہریرہ کو ڈانٹتے ہوئے بھیج دیا تاکہ وہ لوگ یہ بات نہ سنیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, ایک مصلحت ہے نا, مصلحت کے تحت
بات یہ کہ مسئلے کے تحت یہ حدیث مجھے نہیں سنانی چاہیے. کیوں؟ آج یقین کریں 90% لوگوں سے زیادہ لوگوں کی توحید ٹھیک نہیں ہے. ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے نا، ہمارے معاشرے میں پاکستان کے اندر 90% سے زیادہ لوگوں کے پاس توحید نہیں ہے.